اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ چاہے تمہارا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگرچہ تمہارا اپنا جانی نقصان بھی ہو جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کس بات پر آ رہا ہے؟ گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دینا کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یہ انصاف ہے۔ اور جب تم اس گواہی پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں گھر سے باہر کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جس پر تم گواہی دے رہے ہو، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی تمہیں وٹنس بنا کر کے پیش کیا گیا، گواہ بنا کر، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ مالدار آدمی ہے، گواہی اس کے حق میں دے دوں گا تو کوئی لفافہ مجھے پہنچا دے گا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے خلاف تم نے گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے۔ رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے مت بھاگو، حق سے الگ ہو کر کے، عدل کو چھوڑ کر کے تم خواہش کے پیچھے مت جانا۔ پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اپنے مالدار لوگوں کی حمایت میں گواہی دینے کے لیے چلے آتے تھے کہ نہیں ہمارے سیٹھ صاحب تو کبھی ایسا نہیں کیے، چاہے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، لیکن گواہی دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے۔ آج بھی یہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں پورا یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن سنی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے باہر ایسے بہت سارے گواہ بکتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں ان کو، اور ضمانت کے پیپر بھی لے کر کے بیٹھے، ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، یہی کام رہتا ہے۔ تو پولیس کے پاس بھی ایسے کچھ گواہ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خود ایک معاملہ پیش آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کورٹ میں، عدالت میں موجود یہاں کے نظام کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بوڑھے میاں کو، وہ شاید عمر کے 60-65 سال کی عمر کا ہوگا، اور دماغی توازن پتہ نہیں، چڑ تھا، کورٹ میں آیا ہوا تھا، اور پیشی تھی وہاں پر، پیشی وہاں پر موجود تھی، تو آیا بیچارہ بڑی تیاری کے ساتھ، صبح کے وقت آیا۔ وہاں پر کورٹ میں 6 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور ان کے مقدمے کے ٹائم پر جو ایویڈنس چلتے ہیں، یہ گواہ بلائے جاتے ہیں، میں اس کا عینی شاہد ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ جج نے گواہ کو پیش کرنے کا حکم دیا، پولیس یہ بوڑھے میاں کو، چاچا کو لے کر کے آئی، یہ کٹہرے میں آئے۔ وہاں کیس کیا چل رہا تھا میں آپ کو بتاؤں۔ وہ جو 6 لوگ تھے جن کو کورٹ میں رکھا گیا تھا، وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ان کا مسئلہ کسی پراپرٹی کا چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے زبردستی کسی کی پراپرٹی قبضہ کی ہوئی ہے، اس پر گواہ بن کر چاچا آئے ہوئے تھے۔ تو یہ چاچا جب کھڑے ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جاتے ساتھ وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ 6 لوگوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، انہوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، مجھے تو میرا بیٹا اور اس کا دوست مل کر کے مارے تھے۔ بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں۔ تو جج نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 6 لوگ جو زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے نہیں مارا مجھ کو۔ مسئلہ یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، اس بوڑھے کا بیٹا اور اس کا دوست دونوں مل کر کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مار پیٹ بھی ہوئی۔ اس دن یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے چاچا، اور وہ 6 لوگ کسی زمین کے معاملے میں وہاں پر لڑ رہے تھے، ان کو بھی پولیس اریسٹ کر کے لائی ہوئی تھی، تو ان کے معاملے میں چاچا کو گواہ بنا کر کورٹ میں پیش کیا گیا۔ یہ معاملہ میرے سامنے کا ہے۔ اس کا ٹیکہ لے جاؤ، اس کو بھیڑا دو، اس کا ٹیکہ لاؤ، اس کو بھیڑا دو، اور اس کے بعد پولیس شرمندہ بھی ہے۔
بعد میں جج نے پھٹکار بھی لگائی کہ میاں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تب پھر اس نے کہا کہ میری تو کمپلینٹ لی ہی نہیں گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کسی اور کا یہاں پر گواہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، میرا اپنا جو مدعا تھا میری کمپلینٹ تو لکھو کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا تھا، میرے بیٹے کے دوست نے مجھے مارا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ معاملات چلتے ہیں کہ راہ چلتا ہوا آدمی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو گواہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم کچھ بات کہیں تو انہیں برا بھی لگتا ہے، اور پھر واٹس ایپ کے پیچھے بھی، اسٹیٹس کے پیچھے بھی لگ جائیں کہ آپ سخت بات کرتے ہو، اس سے جو ہے نظام درہم برہم ہوتا ہے، ہمارے بولنے سے نظام برہم ہوتا ہے، اور تم 100 چوہے کھا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔